حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، ان کی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، خدشات تھے کہ الیکشن پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب وہ ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے وہ ختم ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ شاید یہ مزید بڑھ جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے وہ تو کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک بات کرتا ہے اور اس کے بعد اسی بات پہ بالکل یو ٹرن لے کے واپس آتا ہے اور پہلے قدم پہ پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جناب جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، اور اب اگین اس نے 2 ہفتے آگے بڑھا دیے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن اپنی روزانہ کی بنیاد پہ پوزیشن بدلتا تھا۔ تو لہٰذا آج اگر الیکشن کمیشن نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ 11 فروری کو الیکشن کی یعنی پولنگ کی تاریخ ہوگی، تو اس میں ابھی تک اس پہ یقین کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح پیچھے قلعہ بازیاں کھائی ہیں اپنا موقف بدل کے، اس سے عین ممکن ہے کہ چند دن بعد ایک دفعہ پھر یہ قلعہ بازی کھا جائے۔ تو جب یہ قلعہ بازیاں کھانے والا ایک ادارہ بن چکا ہے تو اس بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ پولنگ ہو جائے۔ حبیب اکرم صاحب لیکن اب تو اگر سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کروایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اگر سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو حکم نامہ آئے گا تو اس میں اگر یہ بات باقاعدہ طور پر کر دی جاتی ہے تو پھر تو احکامات پر عمل درآمد یقینی ہوگا۔ اس سے پہلے 2 احکامات جاری ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کے احکامات الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے، الیکشن کمیشن تک پہنچے بھی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر تاریخوں کا اعلان بھی کیا اور پھر وہاں سے واپس لے لیا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودنے والا ادارہ بن چکا ہے۔ اب اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن واقعی الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ جیسے ہی اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ یعنی مولانا فضل الرحمان کی جو فرمائش تھی کہ آپ آگے کر لیں الیکشن، تو بغیر کسی مشاورت کے، یعنی کیا محض الیکشن کمیشن نے مولانا کا حکم مانا ہے؟ مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو کیا ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کا حکم الیکشن کمیشن اتنا فرما برداری سے مان لیتا ہے؟ تو پھر باقی احکامات کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے بارے میں ابھی بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ الیکشن کی کوئی امید پیدا ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا آرگومنٹ یہ ہے۔ حبیب صاحب صدر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاصے ریمارکس دیے گئے اس کیس کی سماعت کے دوران، تو الیکشن کمیشن نے اگر صدر سے مشاورت کی ہدایت کی ہے تو پھر یہ مشاورت ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صدر نے اس کو معاونت کے لیے بلایا اور چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھ کے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ریاستی نظم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو اب بھی الیکشن کمیشن نے اگر تاریخ آگے کی ہے تو ہمیں اس مشاورت کا کچھ پتہ نہیں کہ اس نے صدر کی کیا معاونت کی ہے۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن جس انداز میں کام کر رہا ہے یہ کسی خفیہ ایجنسی کا کام تو ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا کام نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس تاریخ کا تعین کیسے کیا ہے، جنوری کی تاریخ کا کیسے تعین کیا تھا، اور پھر ہمیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک محفل برپا کرے گا اور اس میں کھانا وانا کھائیں گے اور اس کے بعد اچانک پتہ چلے گا کہ جناب سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے سامنے الیکشن کمیشن نے یہی تو کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وش لسٹ مانگنا شروع کر دی تھی، انہوں نے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ کبھی پولیس کا خواب تھا جس کی تعبیر الیکشن کمیشن نے اپنے ذمہ لے لی تھی، کبھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خواب تھا جس کی تعبیر الیکشن کمیشن نے لے لی تھی۔ کنجیکچرنگ کے اوپر 2 صوبوں کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے، دستور کا مذاق اڑایا گیا ہے، عدالتی فیصلے کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو اب اس بات کی کیا گارنٹی میں کیسے مان لوں کہ الیکشن کمیشن کی کایا کلب ہو چکی ہے اور یک الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جو پہلے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی وہ یک سیدھی ہو گئی ہے۔ تو میں کیسے یہ مان لوں؟ دیکھیے، پاکستان اس وقت ایک سیریس کرائسس میں ہے اور اس کی ایک وجہ الیکشن کمیشن کی فیصلہ نہ کر پانے کی صلاحیت ہے، اور الیکشن کمیشن کی جو قلعہ بازیاں ہیں اس نے موقف پہ جو اختیار کر رکھی ہے، تو لہذا یہ قلعہ بازیوں کا وتیرہ ہے۔ میں اس کو ابھی تک مزید ایک قلعہ بازی سمجھوں گا، میں اس سے زیادہ ابھی اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔